अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉल्यूम 27 एपिसोड नंबर 87 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। अल्परसलान और उनके साथी तीरों का तबादला कर रहे होते हैं। यानी बाज़ंतीनी सिपाही जो कि किले की दीवारों पर चढ़कर अपने किले की हिफाजत करने के लिए अल्परसलान और उनके साथियों पर तीरों की बारिश कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान अल्परसलान भी ढालें आगे करके अपने सिपाहियों को हिफाजत करने का हुक्म देते हैं और जैसे एक बेहतरीन मौका मिलेगा तो जवाबी कार्रवाई के जरिए किले की छत पर खड़े हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों को तीरों की मदद से नीचे गिरा दिया जाएगा, ताकि जैसे ही हमारा दुश्मन कमजोर पड़ जाए तो हम इस मौके से फायदा उठाकर किले का दाखिली दरवाजा तोड़कर किले के अंदर दाखिल हो जाएं। और फिर अल्परसलान अपने साथियों से कहते हैं, तुम तीर चलाते रहो। और फिर वो सुलेमान को इशारा करते हैं कि उस लकड़ी के बनाए गए बैलगाड़ी को लेकर आओ। फिर देखते ही देखते सुलेमान, अल्परसलान और उनके करीबी साथी उस लकड़ी की बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं। उन्होंने सामने की तरफ दरवाजा तोड़ने के लिए धकेलना शुरू हो जाते हैं। वो उसे आगे पीछे करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक तरफ किले के बाहर अल्परसलान और उनके साथी किले का दरवाजा तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर तमाम बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजा टूटने के बाद उबलते हुए तेल के ड्रम लेकर दरवाजे के करीब पहुंच जाते हैं कि अगर जैसे ही दरवाजा टूटता है तो गरम गरम तेल अल्परसलान और उनके साथियों पर डाला जा सके। और फिर रक्सा खातून और हसन ताबे ये मंजर देखने के बाद अपने हाथ में मौजूद तीर कमान की मदद से बाज़ंतीनी सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो दाखिली दरवाजे से दूर हो जाएं और वो अल्परसलान के दरमियान में रुकावट ना बने। और फिर जैसे हसन ताबे की तरफ से हमला कर दिया जाता है तो तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुंह हसन ताबे और रक्सा खातून की तरफ मुड़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ये बाप बेटी हमारे किले के अंदर ही मौजूद हैं, इन्हें जहन्नुम वासिल कर दो। फिर हसन ताबे और रक्सा खातून अपनी जान बचाते हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों पर तीरों की बारिश करना शुरू हो जाते हैं। हसन ताबे उन लोगों को इशारा करते हैं जिनको हथियार दे दिए गए होते हैं और वो अपने ही बाज़ंतीनी सिपाहियों से मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। शोर शराबे की आवाज़ें सुनकर कैकाऊ मनुस परेशान हो जाता है और वह खिड़की से झांक कर देखता है कि नीचे क्या हो रहा है। वो ये मंजर देखते ही हैरान और परेशान रह जाता है कि तमाम लोगों को बरगलाने वाले हसन ताबे और उनकी बेटी मारिया हैं। अभी कैकाऊ मनुस से सारी बातें सोच रहा होता है। इसी दौरान अल्पा गोद भी उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर कैकाऊ मनुस खिड़की से खड़ा यह मंजर देख रहा होता है। और फिर अल्पा गोद जैसे ही कैकाऊ मनुस का नाम पुकारता है तो कैकाऊ मनुस समझ जाता है कि इन लोगों की मदद करने वाला अल्पा गोद ही है। वो सारे वक्त से जासूसी करता आया है। मैंने जिसको अपना सबसे वफादार साथी समझा था वही गद्दार निकला। और फिर वो जैसे अल्पा गोद को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अल्पा गोद कैकाऊ मनुस का गला दबाते हुए उसे लकड़ी की मेज पर गिरा देता है और कैकाऊ मनुस घबराहट के मारे अपना खंजर निकालता है। इसके बाद फौरी तौर पर मंजर तब्दील हो जाता है और वो मंजर दिखाया जाता है जब अल्परसलान के साथी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें रोकने के लिए ऊपर से भारी भारी पत्थर फेंकना शुरू हो जाते हैं। पत्थर बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिसे उठाना इतना आसान नहीं होता, लिहाजा ऊपर की तरफ से फेंके जा रहे होते हैं। जैसे ही वो पत्थर अल्परसलान के साथियों को लगते हैं तो वो उन्हें बहुत जख्मी कर देते हैं। ये मंजर देखते ही अल्परसलान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, जल्दी करो, अगर हमने जल्दी जल्दी दरवाजा तोड़ लिया तो हम इन पत्थरों की जद से आज़ाद हो जाएंगे और इस किले के अंदर घुसते ही वहां पर मौजूद तमाम बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल कर देंगे। जबकि किले के अंदर हसन ताबे और रक्सा खातून अपनी जान बचाते हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। फिर देखते ही देखते अल्परसलान और उनके साथी अल्लाह ताला का नाम पुकारते हुए उस दाखिली दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं तो फरजाद पे अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा होता है। यानी वो इस बार यकीनी तौर पर अल्परसलान का साथी हो जाता है। और फिर जैसे ही अल्परसलान और उनके साथी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए दरवाजे को तोड़कर किले में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र हसन ताबे और रक्सा खातून पर पड़ती है कि वो किले के अंदर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ रहे हैं। ये मंजर देखते ही अल्परसलान पुरजोश हो जाते हैं कि उनकी मोहब्बत और उनके वालिद साहब बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और उनकी मदद से ही अल्परसलान उस दरवाजे को तोड़ने में बहुत जल्द कामयाब हो गए, वरना दरवाजा तोड़ने में उन्हें बहुत देर भी लग सकती थी। और फिर हसन ताबे कैकाऊ मनुस का नाम पुकारते हुए उसके कमरे की तरफ जा रहे होते हैं और अपने रास्ते में आने वाले तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को एक एक करके जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ कैकाऊ मनुस अल्पा गोद के हमले से खुद को आज़ाद करवाने के बाद अपने सिपाहियों से मुलाकात करता है और वो अपने पहरेदार सिपाहियों को ले जाकर कहता है, मेरे साथ आओ। यानी कि कैकाऊ मनुस अल्पा गोद के पेट में खंजर मारने के बाद उसे अधमरी हालत में छोड़कर बाहर आ जाता है तो उसका सामना हसन ताबे से हो जाता है। हसन ताबे कैकाऊ मनुस को देखते ही कहते हैं, मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कैकाऊ मनुस से सुनकर कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगरचे इस जंग में फतह अल्परसलान को होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और खास तौर पर तुम्हारी बेटी को, जिसे मैंने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ पाला था और अपनी बेटी की तरह समझा। उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझसे नफरत करती है। मैं तुम्हें कैद करवाऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। और फिर वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि ये मुझे जिंदा चाहिए।
اور پھر جیسے بازنطینی سپاہی جو کہ 10 سے 12 تعداد میں ہوتے ہیں وہ حسن تابع پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حسن تابع آدھے سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بازنطینی سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ حسن تابع کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر اسے گرفتار کرنے کے بعد اسے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ ایک طرف قلعے کے صحن میں لڑائی بہت زور و شور سے جاری ہوتی ہے۔ الپرسلان اور ان کے ساتھی بہت سے صلیبی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ کیکاؤ منوس کے کہنے پر حسن تابع کو زنجیروں کی مدد سے باندھ دیا جاتا ہے اور ان کا چہرہ کھڑکی کی طرف کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اقصی خاتون کو مرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ بالآخر الپرسلان داخلی دروازے کو توڑنے کے بعد صحن میں موجود بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر کے قلعے کے اوپر والے حصے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے وہ سیڑھیوں میں قدم رکھتے ہیں تو ان کا مقابلہ بازنطینی سپاہیوں سے ہو جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں تیر کمان ہوتی ہیں۔ وہ الپرسلان کو دیکھتے ہی ان پر تیر برسانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن الپرسلان اور ان کے ساتھی اپنی جان بچاتے ہوئے اچانک سے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر الپرسلان اور ان کے ساتھی صلیبی سپاہیوں کی لاشوں کو اٹھا کر اپنے آگے کر لیتے ہیں تاکہ وہ انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے۔ بالآخر وہ تلواروں اور نیزوں کی مدد سے راستہ روکنے والے بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف فرزاد بھی الپرسلان کا ساتھ دینے کے لیے جنگلے کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہوتا ہے تاکہ اس دروازے کو کھولا جا سکے اور اس کے بعد ان کی ملاقات الپرسلان سے ہو سکے تاکہ وہ تمام لوگ مل کر باقی بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر سکیں۔ لیکن اسی دوران کچھ بازنطینی سپاہیوں کی نظر فرزاد اور باقی سپاہیوں پر پڑ جاتی ہے کہ وہ جنگلے کو اوپر اٹھا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اپنے نیزوں کی مدد سے فرزاد کو زخمی کر دیتے ہیں۔ 1 سے 2 نیزے فرزاد کے پیٹ اور سینے میں گھس جاتے ہیں اور فرزاد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران الپرسلان بھاگتے ہوئے فرزاد کے پاس آتے ہیں اور اس کے قریب کھڑے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد فرزاد کا نام پکارتے ہیں، لیکن فرزاد الپرسلان کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بالآخر الپرسلان اور ان کے ساتھی منظر دیکھنے کے بعد مزید غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ قلعے کی چھت سے چڑھتے ہوئے وہاں پر موجود تمام بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرتے ہوئے دوبارہ دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے صحن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اقصی خاتون دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر جیسے الپرسلان اپنے ساتھی کو اشارہ کرتے ہیں کہ اقصی خاتون کی حفاظت کرو تو آور اور آفشین مل کر اقصی خاتون کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے والے تمام بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیتے ہیں۔ الپرسلان یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے سپاہیوں اور میں نے مل کر اقصی خاتون کی جان بچا لی اور ان کے قریب آنے والے بازنطینی سپاہیوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ اسی دوران ایک صلیبی سپاہی جو کہ غصے میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے قریب آنے والے تمام ترک سپاہیوں کو شہید کرتا ہوا اقصی خاتون کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سپاہی اقصی خاتون کے قریب چلا جاتا ہے۔ اقصی خاتون جو کہ بازنطینی سپاہیوں سے لڑنے میں مصروف ہوتی ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تلوار اقصی خاتون کی کمر میں گھسا دیتا ہے جو ان کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے۔ حسن تابع کا منہ کھڑکی کی طرف ہوتا ہے۔ کیکاؤ منوس نے حسن تابع کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں کی مدد سے باندھ دیا گیا ہوتا ہے۔ وہ زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کوشش ناکام رہتی ہے۔ بالآخر حسن تابع کے سامنے ہی اقصی خاتون کی پیٹھ پر وار کیا جاتا ہے اور وہ تلوار ان کی کمر سے سینے تک گھسا دی جاتی ہے۔ یہ زخم اتنا شدید ہوتا ہے کہ اقصی خاتون تڑپنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو ایک صلیبی سپاہی ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے چہرے سے مکھوٹا اٹھاتا ہے تو وہ بازنطینی گورنر کیکاؤ منوس ہوتا ہے جو کہ اقصی خاتون کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہوتا ہے کہ میں بے شک مارا جاؤں لیکن میں اقصی خاتون جیسی غدار عورت کو نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر جیسے حسن تابع کی نظر اپنی بیٹی پر پڑتی ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت تڑپتے ہیں لیکن ان کی آواز تک نہیں نکل پاتی۔ اور پھر جیسے الپرسلان اور ان کے ساتھی لڑتے ہوئے سارا منظر دیکھتے ہیں تو کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اقصی خاتون زخمی ہو چکی ہیں۔ اور پھر الپرسلان بھاگتے ہوئے اقصی خاتون کے پاس آتے ہیں اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم یہ جنگ تقریباً جیت چکے ہیں اور یہ سب کچھ تمہاری مہربانی اور مدد کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اقصی خاتون یہ باتیں سن کر کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ زخمی ہونے کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف اقصی خاتون کا سر الپرسلان کی گود میں ہوتا ہے اور الپرسلان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ اقصی خاتون سے کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو دوسری طرف کیکاؤ منوس پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور پھر آفشین بھاگتا ہوا کیکاؤ منوس کو گرفتار کر لیتا ہے، لیکن کیکاؤ منوس نہ غصہ کرتا ہے نہ کوئی بات کہتا ہے، بس وہ ہنستا جا رہا ہوتا ہے جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی کیکاؤ منوس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ بھی اقصی خاتون کے قریب آ جاتا ہے اور وہ سارا منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور پاگلوں کی طرح ہنستا چلا جاتا ہے کہ آخر کار الپرسلان جنگ جیتنے کے باوجود یہ جنگ ہار گیا، اس کے محبوبہ مر جائے گی۔ اور پھر اقصی خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں ہماری شادی کی تقریب تقریباً تیار تھی، یہ سب کچھ کیا ہو گیا، میرا فرض پورا ہو گیا اور اب میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اقصی خاتون اپنا جھنڈا نکال لیتی ہیں۔ اقصی خاتون کی حرکت دیکھ کر الپرسلان سمجھ جاتے ہیں کہ اب اقصی خاتون کی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا وہ ان تمام پرانی باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں
جب پہلی بار ان کی ملاقات اقصیٰ خاتون سے ہوئی ہوتی ہے، اور اقصیٰ خاتون نے بھی ان سے یہی وعدہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک میں باسپورہ کان کے علاقے کو فتح نہیں کر لیتی تب تک میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی مقصد کی خاطر اپنے گھر والوں سے دور زندگی گزاری ہے۔ اور اب تو حسن تابی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اقصیٰ خاتون ان کی حقیقی بیٹی ہیں، لیکن وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھ کر تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ الپ ارسلان کچھ کہہ پاتے، اقصیٰ خاتون کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو جاتی ہیں، اور تمام سپاہی یہ منظر دیکھ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور الپ ارسلان دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں کہ تم مر نہیں سکتی، تمہیں واپس آنا ہوگا، ہم نے شادی کرنی ہے، ایک ساتھ زندگی گزارنی تھی، باسپورہ کان کا علاقہ ہمارا علاقہ ہے، لیکن اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے لوگ کبھی واپس نہیں آتے، اور اس طرح اقصیٰ خاتون بھی شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد کیکاؤ منوس زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے کہ الپ ارسلان تم ہار گئے، میں جیت گیا۔ یہ سنتے ہی الپ ارسلان اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ کیکاؤ منوس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیکاؤ منوس کو جیسے اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ایک رسی نکال کر ان کے گلے میں لپیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فوری طور پر اس رسی کو دیوار کے ساتھ باندھتے ہیں اور کیکاؤ منوس کو اٹھا کر نیچے کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یعنی الپ ارسلان بڑے خطرناک طریقے سے کیکاؤ منوس کو پھانسی دے کر جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر الپ ارسلان دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے اقصیٰ خاتون کو مجھ سے چھین لیا۔ چونکہ یہ الپ ارسلان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے تو لہٰذا تمام لوگ کیکاؤ منوس کی موت سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آخرکار ہم نے باسپورہ کان کے قلعے کو فتح کر لیا۔ اگرچہ اس کی سب سے بڑی قیمت الپ ارسلان نے اٹھائی ہے، یعنی کہ اقصیٰ خاتون شہید ہو گئی جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، لیکن آخرکار ہم نے تمام شہداء کا بدلہ لے لیا اور کافروں کے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چاروں طرف کنک قبیلے کے جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں۔ ایک طرف الپا گود جو کہ خنجر لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ رینگتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف کنک قبیلے کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں، یعنی کہ الپ ارسلان نے باسپورہ کان کے علاقے کو فتح کر لیا۔ تو دوسری طرف حسن تابع بھی یہ منظر دیکھنے کے بعد رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے باسپورہ کان کے علاقے کو فتح تو کر لیا، لیکن اس کی سب سے بھاری قیمت میں نے اور الپ ارسلان نے چکائی ہے، یعنی کہ میری بیٹی اور الپ ارسلان کی محبوبہ شہید ہو گئی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلیمان اقصیٰ خاتون کی لاش کے پاس جاتے ہیں اور اپنے قبیلے کا جھنڈا انہیں اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی الپ ارسلان تھوڑا حوصلہ کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے آپ لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، ہم نے باسپورہ کان کے علاقے کو فتح کر لیا ہے، اب مظلوموں کی مدد کی جائے گی، لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، حق چھا گیا، باطل مٹ گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا پاک نام چاروں طرف پھیلا دیا جائے گا، اسلام کے جھنڈے نصب کر دیے جائیں گے، ہمارے اللہ اور اس کے نبی کا دین اس پوری کائنات پر چھا جائے گا۔ اور میں ان تمام شہید ہونے والے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہادت کا جام پینے کے لیے دوڑ لگا دی۔ وہ شہید ہونے کے لیے کتنے بے چین تھے، یقیناً ان کا مقام بہت ہی بلند ہونے والا ہے اور ان کا اجر بہترین لوگوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ الپ ارسلان کی ایمان سے بھرپور باتیں سن کر تمام سپاہی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں، اور پھر الپ ارسلان چلا چلا کر کہتے ہیں، ہم جنگیں لڑیں گے، فتوحات حاصل کریں گے، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مریں گے نہیں، کیونکہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ بالآخر الپ ارسلان اپنی تلوار نکال کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور تمام لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے یہ تمام آوازیں الپا گو تک پہنچتی ہیں تو وہ اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ بھی اللہ اکبر کا نام پکارتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔